السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے چلیں گے حلقہ NA51، جو کہ پرانا نام جس کا NA57 تھا۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، آپ کے سابق وزیر اعظم بھی اسی حلقے کے ہیں، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو وہ اس حلقے سے ہارے ہوئے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اور آپ کو معلوم ہے پچھلی دفعہ جب 57 تھا تو اس وقت صداقت علی عباسی صاحب جیتے تھے، 1,36,249 ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ شاہد خاقان عباسی دوسرے نمبر تھے، 1,24,703، اور مہرین انور راجہ صاحبہ 24,081 ووٹ پہ لے کر تیسرے نمبر پر تھیں۔ اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک مانگے تانگے کی کانسٹیچوئنسی ان کو ملی، لاہور سے وہ جیتے، اور پھر آپ کو معلوم ہے وہ وزیر اعظم بھی بنے تھے۔ اور یہ یقیناً بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور لیکن جب وزیر اعظم جب بنے تھے تب اسی حلقے سے جیتے ہوئے تھے۔ 2018 میں ہارے تھے، وہ 2018 میں ہارے تھے نا، لیکن وزیر اعظم تو اس سے پہلے تھے۔ ہاں، اس سے پہلے ہاں، وہ اسی حلقے سے جیتے ہوئے تھے، بالکل۔ سو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ اور ناظرین، جو صورتحال ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں۔ مری کا انتخابی میدان ہے، حلقہ NA51 ہے۔ حلقہ کا نیا نام اس وقت NA51 ہے، پہلے اس کو NA57 تھا۔ ضلع مری میں قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں۔ NA51 مری میں کل ووٹرز کی تعداد 6,81,310 ہے۔ کل پولنگ سٹیشن کی تعداد 555 ہیں، جن میں 47 پولنگ سٹیشن کو موسمی اور سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے حساس قرار دیا گیا ہے۔ NA51 کے جو اس وقت عوامی مسائل ہیں اس میں گیس کی عدم فراہمی، درختوں کی کٹائی، پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی، نکاسی آب کا مسئلہ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، صحت کی معیاری سہولیات کا فقدان، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کی کمی۔ 2018 میں جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں، صداقت علی عباسی صاحب جیتے تھے اور شاہد خاقان عباسی صاحب رنر اپ تھے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے قاسم نواز عباسی صاحب نے، ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں مری میں۔ بہت بہت شکریہ قاسم آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ مہرین انور راجہ صاحبہ جو اس وقت NA51 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ مہرین صاحبہ۔ راجہ اسامہ سرور صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں NA51 میں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل، میں اگر اجازت دیں جی تو میں کوئک ریویو لے لوں قاسم نواز عباسی سے۔ کوئک ریویو، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور کیا معاملات کیسے چل رہے ہیں NA51 میں؟ دیکھیے، الیکشن کیمپین تو تمام پارٹیز کی زور و شور سے جاری ہے، اور بڑے امیدوار اس دفعہ سامنے آئے ہیں۔ راجہ اسامہ سرور ہیں، مہرین انور راجہ ہیں، آزاد حیثیت میں لطاسب ستی ہیں، اور بھی دیگر ہیں۔ تو اس وقت جو عوامی رائے ہے، جو سروے بھی ہو چکے ہیں، وہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سیٹ جو ہے وہ نکالنے میں شاید کامیاب نظر آ رہی ہے۔ تو جو اس مد مقابل جو تین انڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت، جو انڈیپینڈنٹ میں جو ہے لطاسب ستی ہے، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، وہ بھی کافی جو ہے وہ اپنی مہم جو تیزی سے چلا رہے ہیں۔ تو جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو آزاد حیثیت میں ہے لطاسب ستی، اور پھر تیسرے پہ پاکستان پیپلز پارٹی، ان تینوں کا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا، اور کافی ٹائٹ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ چلیں، میں مہرین انور راجہ صاحبہ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ مہرین صاحبہ، آپ نے یقیناً محنت بہت کی ہوگی، ابھی بھی کر رہی ہیں۔ 2018 میں 3rd پلیس پہ تھیں۔ پی ٹی آئی میجر فیکٹر تھا یا PMLN کا بھی بڑا ووٹر تھا جی، 1,24,703؟ تو اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی مہرین صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایکسپلین کرنے کوئی بات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جن پارٹیز کو بیساکھیاں لگی ہوتی ہیں اور جن پارٹیز کے ریموٹ کنٹرولز ہوتے ہیں، تو ان کے کینڈیڈیٹس پہلے سے ہی ان کے سروے جو ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے 2018 کے الیکشن کی بات کی، وہ تو RO کا الیکشن تھا، اور اس سے پہلے کے الیکشن آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیے، میں سیاست کو میں سمجھتی ہوں کہ سیاست کو ایک کلچر ایسا ملنا چاہیے تاکہ سیاست پروان چڑھے۔ آج ایک پولیٹیکل پارٹی کا بازو مروڑا جا رہا ہے، اسی پولیٹیکل پارٹی PTI کو پچھلے الیکشن کے اندر ٹرے میں لگا کر اور بہت اچھی طرح بتایا جا رہا تھا۔
آج مسلم لیگ نواز کو بتایا جا رہا ہے. تو عوام اب بیدار ہو چکے ہیں, عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ محترم نواز شریف صاحب ٹھیک ہے پرائم منسٹر ہے, ہمیں ان کے لیے عزت ہے, مگر آپ دیکھیے کہ ایک کانوکٹ ہے اور اس کانوکٹ کو ایک امبیسڈر ریسیو کرنے جا رہا ہے, اور کیسے ان کو بیلز مل رہی ہیں, کیسے ان کے جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو رہے ہیں. تو جس طرح عمران خان کے ساتھ 2018 میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے میک اپ کر کے لایا گیا, اسی طرح کوشش کی جا رہی ہے. مگر اس دفعہ عوام بیدار ہو چکے ہیں, عوام یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر وہ جینوئن سیاست کرنا چاہتی ہیں تو ان کو بیساکھیوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے ریموٹ کنٹرولز اپنے پاس رکھنے چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ جب گھر سے اٹھیں تو ان کے ڈبے فکس بند ہو کے کہیں اور سے آ کے پڑے ہوں. تو اس دفعہ اس طرح نہیں ہوگا, اس دفعہ پورا پیرا دیا جائے گا اور جو سیاست ہے اس کو پراپر طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. صحیح, بالکل صحیح. راجہ اسامہ سرور صاحب, صداقت علی عباسی صاحب کی بڑی لیڈ تھی 1,36,000. ابھی پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہیں, چلیں وہ بیکڈ ہیں کسی بھی پارٹی کے ہیں. شاہد خاقان عباسی واز اے رنر اپ ود 1,24,000 سم تھنگ 703 ووٹ. شاہد خاقان عباسی صاحب اب ناراض ہیں پی ایم ایل این کا, ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ اسامہ سرور کے پیچھے ہے, کھڑا ہے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کے مطلب ہمیشہ سے رہے پی ایم ایل این کے ساتھ. شاہد خاقان عباسی صاحب ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں پی ایم ایل این کے ساتھ, انہوں نے بھی ایز سچ اناؤنس نہیں کیا کہ میں چھوڑ گیا ہوں, لیکن ناراض ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب غلط طریقے سے پاور میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فیکٹر کتنا فائدہ مند ہے آپ کے لیے یا کتنا نقصان دہ, یہ ذرا بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کا نوید صاحب. نوید صاحب, ہمارا حلقہ ایسا ہے جی کہ جس میں میرا نہیں خیال 88 کے بعد کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیتا ہے سوائے ایک راجہ صغیر صاحب کے پی پی 7 سے. آپ کے پاس جب تک پارٹی کی بیکنگ نہ ہو جی, آپ کا ضرور پرسنل ووٹ بینک ہو سکتا ہے 10,000, 5,000, 15,000 ایون, مگر جب تک آپ کے پاس ایک پارٹی کی بیکنگ نہ ہو تو آپ لاکھ ووٹ نہیں ٹچ کر سکتے. اور الحمدللہ جی, جہاں تک رہی میرے الیکشن کی بات, اللہ غفور الرحیم کے کرم سے جی الحمدللہ میں نے سارے بڑے بڑے نام جو پی ٹی آئی میں تھے الحمدللہ واپس شمولیت ہوگی ان کی پی ایم ایل این میں جی. اور الحمدللہ اس ٹائم میرا نہیں خیال اسپیشلی 2 تحصیلوں میں وہاں میرا کوئی مقابلہ ہے کسی بھی جماعت سے, الحمدللہ وہاں ہماری بہت زیادہ لیڈ ہے. اور جہاں رہی شاہد خاقان عباسی کی سپورٹرز کی بات جی, ان سے ہماری اپنی رشتہ داریاں, ہمارے اپنے تعلقات ہیں, شاہد صاحب سے میرے اپنے فیملی کے تعلقات ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ وہ اگر پارٹی کے ساتھ ہے تو پارٹی کے اگینسٹ بھی نہیں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. آپ ینگ لیڈر ہیں مطلب, اور ادھر دوسری جانب بلاول صاحب بھی اپنے آپ کو ینگ لیڈر پورٹری کرنے, وہ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کی یوتھ کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے مسائل سمجھتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اور میں ان کو حل کر سکتا ہوں. بینگ اے یوتھ ینگ لیڈر, آپ مری کی عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح میں نے کچھ مسائل گنوائے, مطلب یقیناً ایجوکیشن اور ہیلتھ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں, اور ہم مطلب زمانے سے مری آ جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو بہت دور دور تک پیدل چل کے جانا پڑتا ہے اور بہت ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے. آف کورس پہاڑی علاقوں میں مشکلات ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کیا کوئی ویژن کوئی دے رہے ہیں بینگ اے یوتھ لیڈر, ینگ لیڈر؟ جی زبیر صاحب, آپ نے تھینک یو فار کوٹنگ دس. الحمدللہ جی جو میرا اسٹرانگ ہولڈ ہے اس ٹائم, میرے پاس ہر پارٹی کے الحمدللہ یوتھ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہو چکی ہے اینڈ دے آر آل سپورٹنگ می جی. اور الحمدللہ جی ہم نے 2 سیکٹرز پہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں جی, وہ ہے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن جی. انشاءاللہ ہم 4 ہاسپٹلز جی, جن میں سے 2 کنسٹرکٹ کریں گے
اور 2 اپ گریڈ کرے گی جی. ایک کہوٹا کا ہاسپٹل ہے اس کو اپ گریڈ کرے گی جی, اسی طرح کلر کا ہاسپٹل ہے اس کو اپ گریڈ کرے گی جی. آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. میں ذرا قاسم, ایک تو جو مہرین انور صاحبہ نے بات کی, یہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, کیوں یہی کہا جاتا ہے کہ جس کو بھی لانا ہوتا ہے, جس طرح کہا گیا کہ آر او کا ایک الیکشن تھا 2018 کا, ورنہ کیا واقعی صداقت عباسی اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ جیت جاتا؟ ایک چیز. دوسری چیز, مہرین صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہوا ہے کہ اب یہ خود اپنی بیساکھیوں پہ نہیں لڑ رہے, اس کوئی سینٹیمنٹ ہے آن گراؤنڈ؟ آپ اس کو دیکھتے ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ تھوڑا سا سمپتھائز بھی کر رہے ہیں جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے جو ووٹرز تھے ان کے ساتھ, ان کو کہہ رہے ہیں کہ میری طرف آؤ. وہ بھی ایک فیکٹر ہے. مہرین انور صاحبہ بھی یقیناً اسی طرح کی کیمپین کر رہی ہوں گی جو بلاول کر رہے ہیں. بالکل ضمیر صاحب, دیکھیں مہرین انور صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے, تو میں ان کی بات سے اس پہ اختلاف کروں گا کہ دیکھیں 2018 میں بھی عوام باشعور تھی اور الحمدللہ آج بھی باشعور ہے. تو یہ جو بیساکھی والا معاملہ ہے یا سپورٹ والا معاملہ ہے, تو میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ عوام 2018 میں اتنی باشعور تھی اور آج بھی اتنی باشعور ہے. اور صداقت علی عباسی نے 2018 کا الیکشن جو ون کیا, وہ اس ٹائم تحریک انصاف کا ایک زور تھا اور عمران خان کا ایک زور تھا, جس کی وجہ سے یوتھ ان کے ساتھ جڑی اور وہ الیکشن نکالنے میں کامیاب ہوئے. صداقت علی عباسی ایک نیا نام تھا سیاست میں, اور پہلا الیکشن انہوں نے ون کیا تھا, اور ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کو انہوں نے ہرایا تھا. ایک بڑی اچیومنٹ تھی ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے. تو اس دفعہ بھی یہی ہے, عوام وہی ہے, وہی شعور ہے. اور جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں بیساکھی والی یا کسی کی سپورٹ والی, راجہ اسامہ سرور نے تو کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو بھی اس وقت سٹینس ہے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا, وہ ان کے ساتھ ہی ہیں, عوام ان کے ساتھ. دیکھیں میں آپ ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے جو لائن لی ہوئی ہے وہ کیا ان کے حلقے کے لوگوں کو اثر انداز کر رہی ہے کہ وہ راجہ سرور صاحب کو ووٹ نہ دیں؟ دیکھیں میں آپ کو نا اس حلقے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ حلقہ جو ہے یہ ہمیشہ سے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون میجورٹی 7 سے 8 دفعہ یہاں سے کامیاب ہوئی ہے, اور یہاں پہ کسی بھی شخصی ووٹ, کسی کا شخص کا کوئی ذاتی ووٹ یہاں پر نہیں ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خان ایک بڑا نام ہے اس حلقے کا, لیکن وہ ابھی بھی جو راجہ اسامہ سرور ہیں جو ان کی پارٹی سے ہی ہیں, جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے, تو میرا جو خیال ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شاہد حقان عباسی کے لوگ تھے, لیفٹ رائٹ لوگ تھے, یا ان کی سپورٹ میں آگے ہوتے تھے کیمپین میں, وہی لوگ آج راجہ اسامہ سرور کے پلیٹ فارم پہ ہیں اور ان کی ویسی ہی سپورٹ کریں جیسے وہ شاہد حقان عباسی کے ساتھ تھے. اور یہاں پہ ووٹ جو ہے وہ پارٹی کا ووٹ ہے, مسلم لیگ نون کا یا نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے, وہ کسی ذاتی شخص کا یا کسی شخصیت کا ووٹ نہیں ہے. صحیح, شخصیت کا ووٹ نہیں ہے. میں ایک بریک لے لوں چھوٹی سی, اس کے بعد میں مہرین انور صاحبہ کی طرف بھی واپس آتا ہوں اور پھر راجہ اسامہ سرور صاحب سے بھی بات کریں گے, کیونکہ یقیناً بڑا امپورٹنٹ الیکشن کنسیڈر کیا جا رہا ہے. 8 فروری کو 2024 کا یہ سب مطلب ایک سب سے بڑا ایونٹ ہے, اس پر مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. راجہ اسامہ سرور پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ NA51 مری ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہرین انور راجہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ NA51 کی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسم نواز عباسی ہمارے مری کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں, وہ بھی موجود ہیں. مہرین انور راجہ صاحبہ, یقیناً آپ کوشش تو یقیناً آپ کی ہوگی اور کر بھی رہے ہیں, یوتھ کو جس طرح بلاول واپس اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ تھوڑا سا سمپتھائز بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ, اور ان کو امید بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم کسی بھی قسم کے قیدی نہیں رکھیں گے, سیاسی قیدی نہیں رکھیں گے, یوتھ کو بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ بھی اس پہ بھی بتا دیں کہ یہ آپ یقیناً اگر بلاول بھٹو اس پوائنٹ پہ کمپین کر رہے ہیں تو آپ بھی وہی لائن لے رہی ہوں گی. یہ کتنا فیوریبل ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ سابق جو تھے کینڈیڈیٹ وہ صداقت علی عباسی صاحب وہ بڑی مارجن سے جیتے ہوئے تھے, اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوں گے. راجہ صاحب کا خیال ہے کہ نہیں, بہت لوگ واپس آ گئے ہیں. ایک چیز یہ. دوسرا, آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو کرٹیسزم ہے ان اے وے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پر یا اپنی پارٹی کے اوپر, اس فیکٹر کو کیسے دیکھتی ہیں مہرین انور راجہ صاحبہ؟ دیکھیے, جہاں تک یوتھ کی بات ہے,
بلاول بھٹو صاحب یوتھ کے جو ہیں وہ جینون لیڈر ہیں اور وہ یوتھ کے پرابلمز کو سمجھتے ہیں. 30 سال سے زیادہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ رہی اور جمہوریت بھی جو آئی ہے جینون جمہوریت بھی بہت کم آئی ہے. مسلم لیگ نواز بھی میں سمجھتی ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے مگر مسلم لیگ نواز ہمیشہ کس طرح اقتدار میں آتی رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر رہے اس حلقے کے. اگر پرائم منسٹر رہ کے مسلم لیگ نواز کوئی کام نہیں کروا سکی, آج بھی اس خطے کے وہ مسائل ہیں جو میں سمجھتی ہوں. میں کرور میں ایک جگہ ریاڑی گئی ہوں, وہاں پہ ایک بچی میرے پاس آئی ہے اور اس کی ماں, انہوں نے کوئی چیز نہیں کہا کہ آپ ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا ہمارے اسکول ہے 5ویں تک اور یہ 5ویں تک جو اسکول ہے وہ بھی ان اساتذہ وہاں موجود نہیں ہے. ہمارے پاس میٹرک تک اسکول نہیں ہے. تو اگر میرے خیال میں یہ کہا جائے کہ ایک آپ کہتے ہیں مسلم لیگ نواز کا ووٹ ہے, تو مسلم لیگ نواز کا پرائم منسٹر جس حلقے میں کوئی کام نہیں کروا سکا, آج بھی وہاں پہ ہاسپٹلز کی قلت ہے, سڑکیں جو ہیں موجود نہیں ہیں, گیس کے جو ڈائریکٹیوز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کروائے تھے. جب حکومت بدلی ہے تو جن علاقوں میں ہم لگا گئے وہاں پہ ہے, باقی جو ہے وہ رو رہے ہیں. تو میں ہاسپٹلز آپ کے سامنے ہیں, پانی کا مسئلہ جو ہے وہ آپ دیکھیں, آج بھی وہ بچیاں ہماری گھڑے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نواز کا پرائم منسٹر اگر وہ وہاں کام نہیں کروا سکا تو میرا نہیں خیال کہ اب عوام اتنے زیادہ, ہمارے یہ جو تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ان کے لیے بہت عزت ہے, مگر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک میں پیپلز پارٹی کی بیٹھی ہوئی ہوں اور 2 مسلم لیگ نواز کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا عوام کو نظر نہیں آ رہا کہ مسلم لیگ نواز کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنے حلقے میں رہتے ہوئے وہ ترقیاتی کام نہیں کرا سکا جو شاید ایک عام ایم این اے اپنے حلقے میں ایک بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بالکل یہ تو بات یہ ہے بالکل مہرین صاحبہ آپ کرتے ہیں تو پھر عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں. اگر مسلم لیگ نواز کا کوئی بھی بالکل صحیح مہرین صاحبہ آپ نے صحیح فرمایا. مہرین صاحبہ آپ نے صحیح فرمایا, لیکن میرا جو سوال تھا کہ شاہد خاقان عباسی کا جو آج کا جو سٹینس ہے اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر, اس کا فائدہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا, میرا یہ سوال تھا. جی دیکھیں, اس کا مجھے فائدہ اگر ان کا ووٹر سپورٹر ہے تو مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اگر اس کا فائدہ مسلم لیگ نواز کے کنٹیسٹنٹ کینڈیڈیٹ کو مل جاتا ہے اور وہ الیکشن جیت جانا چاہتے ہیں یا کوئی نہ کوئی بوٹی چل کے یہ الیکشن جیتا جائے تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. مگر شاہد خاقان عباسی صاحب کی آنکھیں کھل گئی ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ مسلم لیگ نواز کا جو نظام ہے وہ غلط نظام ہے. یہاں پہ جمہوریت کے لبادے میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ دیکھیں نا, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اگر ایک مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ, وہ شاہد خاقان عباسی ہو, وہ کوئی بھی ہو, اگر وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی میں ہائیسٹ پوسٹ کے اوپر رہ کے بھی اپنے علاقے میں کام نہیں کروا سکتا, تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر ابھی بھی حلقے کے ہمارے تجزیہ کار جو یہاں بیٹھے ہوئے جو تجزیہ دے رہے ہیں, مجھے عزت ہے ان کے لیے, مگر اگر ان کا جھکاؤ بہت زیادہ مسلم لیگ میں جی بالکل ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ آپ کو کیوں محسوس ہوا ایسا, بالکل ان کو بتانا چاہیے. دوبارہ مسلم لیگ نہیں آپ صحیح فرما رہی ہیں. بالکل اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی کہ مہرین انور راجہ صاحب کو یہ محسوس ہوا ہے. ذرا کوئکلی اگر آپ یہ جواب دے دیں. اور دوسرا آپ بھی شاہد خاقان عباسی والا فیکٹر جو ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر دیں کہ ویدر مطلب ان کی اپنی پرسنل بھی تو ہے, بہت پرانی ان کی وہ سیاسی وابستگی اسی حلقے سے, ان کے والد صاحب بھی سب. دیکھیں, شاہد خاقان عباسی نو ڈاؤٹ ایک بڑا نام ہے سیاست کا. مسلم لیگ نون میں ان کی بڑی ایک امپورٹنٹ ان کا ایک اہمیت تھی وہاں پہ. لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے 2018 سے پہلے, الیکشن سے پہلے, تو تھوڑے عرصے کے لیے تھے, 10-11 مہینے کے لیے, لیکن پھر بھی وزیر اعظم ایک ملک کا وزیر اعظم تھے اور اپنے حلقے کے لیے نہ کچھ کر پانا یہ بھی ایک بڑا سوال نشان ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ وزیر اعظم تھے اور ان کے اپنے حلقے تک بھی کام کروانے کے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو میں
نہیں سمجھتا, کیونکہ ان کی ایک شاید انٹرسٹ نہیں تھا حلقے کے عوام, یا ان کی اپنی کوئی ذاتی مصروفیات ایسی تھی کہ وہ حلقے کی طرف توجہ نہیں دے سکے. ایون کہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اب جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان جب وہ پرائم منسٹر بنے تو وہ مری ایک چکر بھی نہیں لگا سکے ان 11 ماہ میں, تو لوگوں کی ناراضگی تھی ان کے ساتھ. پھر اب انہوں نے پارٹی, اپنی جو پارٹی ہے اس پہ بھی تنقید شروع کر دی ہے, تو جس میرا نہیں خیال کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی وجہ سے 3-4 مسائل جو ہیں جو جن پہ دونوں لیڈرز کو فوکس کرنا ہے وہ جلدی سے بتائیں تاکہ پھر میں راجہ صاحب کی طرف جاؤں. اور پھر فائنل سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے حلقے کے مسائل ہیں وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے. پھر اس کے بعد پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں پہ راجہ صاحب نے 2-3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ انہوں نے فوکس کر لیا ہے. مہرین صاحبہ کا بھی انہوں نے کہا کہ میں جس حلقے میں گئی ہوں وہاں پہ بچیاں ابھی بھی کہتی ہیں اسکولنگ نہیں ہے. بالکل یہ بات بالکل میرین انوراج کی بالکل درست ہے کہ وہاں پہ ابھی اسکولس موجود ہیں, لیکن بعض ایسے علاقے ہمارے دور دراز جہاں پہ اسکول سسٹم ہی کوئی نہیں ہے سرکاری, اور جہاں پہ اسکول بھی ہیں وہاں پہ ٹیچرز بھی نہیں آتے. ایسے بھی وہاں پہ حالات و واقعات ہیں. اور جہاں پہ ہاسپٹلس ہیں, یہ DHQs ہیں. صداقت عباسی کا ٹائم نکال کر جو کہ PTI کے تھے, اس پورے عرصے میں کتنے PMLN کی رہے ہیں تھرو آؤٹ؟ آئی تھنک 7 سے 8 دفعہ PMLN یہاں سے ون کی ہے. تو دیر یو گو. مجھے بتائیں قاسم, اگر وہ ان کے اتنا عرصہ اگر یہ مطلب مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر مہرین صاحبہ تو صحیح کہہ رہی ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں پاکستان مسلم نواز ہمیشہ سے اس حلقے میں ڈومینیٹ کرتی رہی اور اس طرح مسائل کا حل نہیں کروا سکتی, لیکن پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی آن گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ کو کسی کی سائڈ تو نہیں لے رہے. نہیں سائڈ ہم کیوں لیں گے. نہیں بالکل مہرین صاحبہ, یہ آپ بھی اس پہ رسپونڈ کریے گا. راجہ اسامہ سرور صاحب, اب ہمارے یہ بڑے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں مری کی آن گراؤنڈ سچویشن, انہوں نے بتایا کہ اتنے عرصہ PMLN رہی ہے لیکن اس کے باوجود مسائل کا حل. میں آؤں گا مہرین صاحبہ, آپ کی طرف بھی آؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب بھی اس پر رسپونڈ کر دیں, کیونکہ یہ قاسم نواز صاحب نے PMLN کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیا کہ اگر ایک سٹنٹ صداقت عباسی کا نکالیں تو زیادہ عرصہ تو PMLN رہی ہے. جی راجہ سرور صاحب, اسامہ سرور صاحب. جی السلام علیکم. جی قاسم صاحب جس طرح فرما رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حلقے سے تقریباً 6 بار الیکشن ہم نے تقریباً 5 بار جیتا ہے, 2 بار ہارا ہے. 88 سے ہم اس حلقے میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں MPA کا. میرے والد صاحب MPA لڑتے تھے, اس طرح فرسٹ ٹائم ہم MNA لڑنے لگے. اور جو MPA کی ڈائنامکس تھی اس کے اندر جو کام ہوا الحمدللہ بڑے سے بڑا اور چھوٹا سے چھوٹا وہ PMLN نے کرایا. یہاں تک کہ جب ہم نے فرسٹ 88 کا الیکشن لڑا تو پورے مری اور کوٹلی ستیا میں صرف 12 یا 9% جگہ تھی جہاں بجلی تھی. وہاں بجلی پہ کام ہوا, انفراسٹرکچر پہ کام ہوا, ہاسپٹلز پہ کام ہوا, اسکولوں پہ کام ہوا. جو خالی لاسٹ ٹینیور میں کام ہوا ہے وہ 32 ارب روپے کا کام ہوا. جی مہرین انور راجہ صاحبہ, آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں. راجہ صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی. راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب نیشنل لیول پہ تو نہیں لیکن پروونشل لیول پر تو انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں جس کا وہ ان کو بھی میرے خیال میں فائدہ مل رہا ہے. مہرین انور راجہ صاحبہ. دیکھیے میں کہہ سکتی ہوں, اگر میں الیکشن لڑنے کے لیے جھوٹ بولوں, جھوٹے وعدے کر لوں, 6 دفعہ فخر سے بتایا جا رہا ہے 5 دفعہ کہ جی مسلم لیگ نواز اس حلقے سے جیتی ہے, جس حلقے کی بچیاں آج بھی سر پہ گھڑے اٹھا کے چل رہی ہیں, بارش ہو جائے تو کیچڑ میں اسکول نہیں جا سکتی. اگر کسی ماں نے بچہ پیدا کرنا ہے تو وہ روتی روتی وہیں پہ جنم دے دیتی ہے. 5 دفعہ مسلم لیگ نواز یہاں سے جو جیت رہی ہے, تو ہاسپٹلز کا حال, ایجوکیشن کا حال, پانی کا جو ہے واٹر کی جو سپلائی کا حال, رابطہ سڑکوں کا حال, گیس کا جو حال ہے وہ دیکھیے. آپ مجھے بتائیں کہ کوٹا کے اندر GPO پیپلز پارٹی لے کے آئی ہے, پاسپورٹ آفس پیپلز پارٹی لے کے آئی ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس تو حکومت رہی بہت کم عرصے کے لیے ہے, لاکھوں ووٹ لے کے میرا خیال ہے اب جو ہے عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں. میرے بھائی جو تجزیہ جن کو آپ نے بلایا ہوا ہے, میں پھر کہتی ہوں مجھے ان کے لیے عزت ہے, مگر مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس وقت 2 مسلم لیگ نواز کے جو ہے نا جو پارٹیسپینٹس ہیں, مہرین صاحبہ انہوں نے ابھی کرٹیسائز کیا آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ 5 دفعہ MNA شپ جیتنے کے باوجود, مہرین صاحبہ انہوں نے ابھی دیکھیں قاسم نواز صاحبہ نے سوری مہرین صاحبہ قاسم نواز نے یہ بتائیے کہ وہاں سے ان کو جتایا جاتا ہے, اور آج بھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ تجزیہ دے رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو جتایا جائے گا. آج عوام اپنی آنکھیں کھول چکی ہے.
अवाम को पता है, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसे मामलात हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, उनसे उनका सिंबल ले लिया गया। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। आज मुस्लिम लीग नवाज को जिताने के लिए कासिम, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरीन साहिबा, मैं फिर ये अब कासिम से पूछ लेता हूँ। ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। मैं अब ये कासिम से पूछ लेता हूँ। कासिम देखें, आपने खुद कहा कि 5 दफा एमएनए-शिप जो है पीएमएलएन के पास रही, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं हैं। चाहती है अपना हाल बदले, अवाम चाहती है। 5 दफा मुस्लिम लीग नवाज एक हल्के से जीत रही है। आप मुझे अमीर खुद बताइए, क्या अवाम चाहती है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ जाए? और जैसे हमारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि जी ऑन ग्राउंड ये आपका सवाल, आपका ही सवाल मेरीन साहिबा, बिल्कुल आपका ही सवाल मैं कासिम की तरफ लेके जाता हूँ। आपने ये सुन लिया? प्लीज जी मैं ये कह रही हूँ, जी मेरीन साहिबा, पार्टी को यहाँ से वोट पड़ते हैं, कैसे जिताया जाता है, आपके सामने है। इसी तरह के तज्जिए दे के पॉलिटिकल ये जो मीडिया कैंपेन करके बल्ले बल्ले करके और 10,000 20,000 जो वोटों के डब्बे पहले से उनके टिफिन बॉक्स में रख दिए जाते हैं और उनको जिता दिया जाता है, क्योंकि वो जो है बेंड हो जाते हैं। आज क्या अवाम चाहती है? अवाम चाहती है उनके काम हो, उनके तरक्याती काम हो। बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगर इजाजत दें, आपने यही सवाल किया ना, आपने यही सवाल किया कि अगर 5 दफा पीएमएलएन ये जीती है और कुछ नहीं कर सकी, तो आज की अवाम क्या चाहती है कि उनको दोबारा लाए? कासिम, अब आप मुझे ये बताएं, तो फिर तो वो जो कह रही हैं कि बाकायदा जितवाया जाता है, अगर करते कुछ नहीं है, उसके बावजूद पीएमएलएन जो है वो नेशनल असेंबली की सीट जीत जाती है, पहले NA57 अब NA51, तो फिर ये कौन करता है, कैसे होता है? आपने खुद बताया कि अवाम नाला भी है, नाराज भी है। देखें, ये तो डिसीजन अवाम ही कर सकती है किसको जितवाना है या किसको नहीं जितवाना। और जैसे मेरीन अनवर राजा साहिबा ने कहा कि मेरे हवाले से बात की कि शायद वो पीएमएलएन को कोई प्रोमोट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, मसाइल सबसे ज़्यादा टेन्योर यहाँ पे गुजारा पीएमएलएन के नुमाइंदान ने। मसाइल जो कि तो वहीं के वहीं हैं। बीच में पीपल्स पार्टी का भी दौर आया, वो भी कुछ बता दें कि उन्होंने इस हल्के में क्या किया। और सदाकत अली अब्बासी साहब लास्ट टेन्योर में 2018 में, वो भी कोई खातिर ख्वाह इस हल्के के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अवाम तो नाला तमाम जमातों से हैं, तो फिर भी वोट तो देते हैं। और जैसे मेरीन साहिबा ने कहा कि 15-20 साल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल का हिसाब आपको दे देती है ना। आप कैसे जनरल बात कर रहे हैं? मुझे 5 साल तो देना, फिर पीपल्स पार्टी को बनते तो हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में जहां तक गैस आई वहां पर ही रहेगी। बिल्कुल देने चाहिए अवाम को, लेकिन वो मैं या ज़मीर साहब तो नहीं दे सकते मैडम। मेरीन साहिबा, कासिम कह रहे हैं कि वो तो अवाम ने देने। मैडम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो देखें, आपको अगर 5 साल देने, वो मैंने या ज़मीर साहब ने नहीं देने, वो अवाम ने देने। तो आप तो, मुझे जो लग रहा है आपकी बातों से, आप तो पहले ही शिकस्त मान के बैठी हुई हैं। आप तो इस तरह की बातें कर रही हैं कि 10,000 15,000। चलें, मेरीन साहिबा, बिल्कुल आपके जो सवाल था उसका भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मसाइल वहीं के वहीं हैं, अवाम ही है जो वोट करती है। ये चाहे वो झूठे वादों पर जाके वोट करती है, मसाइल वहीं पे रह जाते हैं। आखिरी 30 सेकंड्स मेरीन साहिबा, 30 सेकंड्स। यानी 20 साल प्राइम मिनिस्टर नवाज मुस्लिम लीग नवाज का बना हुआ है, और तजिया आप ये दे रहे हैं कि जी आज भी अवाम उधर है। आप इस तरह का एक प्रोग्राम करके कितने वोट बना लेंगे और मुस्लिम लीग नवाज के? चलें, बिल्कुल सही फरमाया। हमारी दुआएं हैं कि जी जो भी बेहतर करे आवाम के लिए, आवाम उसको वोट दे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो आज जो बड़ा फैसला आया साइफर केस में, साबिक चेयरमैन पीटीआई, उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई, और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई। इसलिए हम ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद साकिब बशीर साहब, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, कोर्ट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस।
ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب بشیر صاحب، ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں اور عدالتی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سائفر کیس میں آج 10 سال فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، سزا سنا دی گئی ہے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو. سائفر کیس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا شاید جو 342 کا بیان وہ نہیں لیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا بھی کہ جی فیصلہ پہلے سنایا جا رہا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. زیادہ بہتر ہے کہ ہم ثاقب بشیر صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. ثاقب بشیر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید جمعرات یا جمعے تک فیصلہ آئے گا، لیکن یہ کیا ہیسٹ میں آیا ہے یا باقاعدہ سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہوا تھا، سارے وٹنسز کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہوئے تھے، تو یہ کوئی تاخیر نہیں تھی؟ نہیں، میرا خیال ہے ہیسٹ اور جلدی والا عنصر تو موجود ہے اس میں، کیونکہ اس میں کوئی پروسیس جو ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آگے چل کر اپیل میں جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے فائدہ دیں گی. ویسے روٹین میں اگر ہوتا تو میری اسیسمنٹ کے مطابق 8 فروری سے پہلے یہ فیصلہ شاید نہ آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتنے امپورٹنٹ گواہ ہے. اس کے جو سائفر کیس چلا تھا مارچ 2022 سے جنوری 2024 تک چل رہا تھا، تو سائفر کیس اصل میں جو کھلنا تھا وہ جب ان سارے گواہوں پہ جرح ہونی تھی اس وقت کھلنا تھا. تو جرح ہونی تھی، پھر 342 کی سٹیٹمنٹ ہونی تھی، پھر اس پہ فائنل آرگومنٹس ہونے تھے کہ اس میں ایک تو جو اس سائڈ پہ کھڑے جو عمران خان ہے یا شاہ محمود قریشی، ان کا ڈیفنس ہے کیا، کہ عدالت کے سامنے وہ کیا ڈیفنس لیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پولیٹیکلی تو کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر، تو یہ سارا کیس کھولنا تھا. تو جب وہ موقع آیا کہ کیس کھولتا، کیونکہ آپ نے دیکھا مارچ 2022 سے آج تک ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، کچھ لوگ سائفر ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں ہے، کیا مطلب اس کی صورتحال کیا ہے، تو اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ تھی. تو ہر چیز کھلتی تو پھر سامنے آتی. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا ایک تو حق جرح ختم کیا گیا، 21 گواہ، اس میں 4-5 امپورٹنٹ گواہ کہ جو پورا کیس اس کا جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن بنتے جی کی اعظم خان، اسد مجید، سہیل محمود، اور اس کے بعد ایک ترمذی ہیں فیصل ترمذی، وہ، اور اس کے بعد تفتیشی افسر. تو یہ 5 جو گواہ بڑے امپورٹنٹ تھے. ان پر جب جرح ہونی تھی، اس جرح کے حوالے سے جو خان صاحب ہیں وہ بار 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ لائیو دکھائی جائے. اور ہمارا جو جہاں پہ میڈیا بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے آ کر کہا کہ جب جرح ہوگی آپ نے ضرور اس کو دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے کہ جرح میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو جرح کو پورے کیس کا ایک کرکس آپ یہ کہتے ہیں نکلنا ہوتا ہے. تو وہ حق جرح ختم کر دیا گیا. پھر 342 میں بھی جب اسٹیٹمنٹ ہوئی، وہ جو ان کے وکلا تھے، ایکچوئل جو وکلا تھے، سلمان صفدر، اسکندر ذوالقرنین، سلیم، عثمان گل، اور جو ان کی ٹیم تھی، یہ ٹیم اگر بناتی تو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا. لیکن سرکاری جو وکلا تھے وہ بھی ظاہر سی بات ہے وکیل ہیں، لیکن ان کا وہ نہیں تھا کہ 2 یا 3 روز میں کتنی تیاری ہو سکتی ہے. اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس میں انہوں نے 342 بھی کروائی، اس کے بعد آرگومنٹس بھی انہوں نے کیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کی درخواست بھی تھی کہ میری طرف سے جرح کا جو آتھرائز میں نے کیا ہوا ہے وہ اسکندر ذوالقرنین، سلیم ہے، وہ نہیں آئیں گے تو کوئی، میں کسی کو جرح نہیں اس طرح کرتا، تو کوئی اور کرے تو میں نہیں کروں گا. اور اس کے بعد پھر عدالت نے ان کا جرح جو ختم کیا ہے. یہ چیز وہ کہہ رہے تھے کہ وکلا کو جانے بھی اندر لیٹ گیا، وہ ویٹ کرتے رہے باہر کافی دیر سے ان کو اندر آنے. اچھا، یہ اس طرح ہوا کہ منڈے کو صبح 9 بجے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ سماعت شروع ہو گئی، اور یہ وکلا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پہنچے 9 بجے، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کی انٹری ہوگی 10 بجے. تو جب 10 بجے انٹری ہوئی تو اسکندر ذوالقرنین، سلیم صاحب جو وکیل ہیں، لیڈ کونسل ہے عمران خان صاحب کے، انہوں نے یہ کہا آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ میں جب انٹر ہو رہا تھا تو آگے سے اعظم خان صاحب آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا مطلب ان کا آپس میں مکالمہ ہوا کہ آپ نے آنا تھا تو آپ آئے نہیں، تو وہ تو سرکاری وکلا نے میری جو ہے جرح کر دی ہے. تو اعظم خان جو وٹنس ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بڑے کروشل ٹائم صاحب کے وکلا کراس کوسچن نہیں کر سکے. جی، وہ بڑا کروشل ٹائم تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو 1 گھنٹہ باہر روکا گیا کہ ابھی آپ نے ٹائم نہیں ہے، 10 بجے کیس شروع ہوگا. تو وہاں تو ایک جرح بھی ہو گئی. پھر یہ اندر گئے، وہاں پہ پھر بھی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. عدالت نے درخواست ان کی مسترد کر دی. پھر انہوں نے کہا ہم پھر جرح کریں گے. عدالت نے کہا کہ نہیں، اب آپ نے کیونکہ عدم
عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ذرا آپ سرکاری وکیل ہی کریں گے. پھر یہ وہاں پہ موجود تھے ان کے وکلا لیکن ان کی موجودگی میں بھی نہیں ہوا. تو اوور آل اگر میں بات کروں تو یہ جو ایک جرا ختم کرنا اور اس کے بعد فائنل آرگومنٹس اور پورا کیس جب کرکس بننا تھا, یہاں پہ ان کی جو اکیوز ہے, اچھا اکیوز جو ہوتا ہے وہ فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے مطلب کورٹ کے سامنے, عدالت کے سامنے, اور جب تک کہ اس پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا وہ انوسینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے فیورٹ چائلڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جو ٹرائل چل رہا ہے اس کی وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری چیز اس کی من مرضی کی ہو, لیکن یہ ہے کہ عدالت اس میں وہ مطمئن ہو کہ فیئر ٹرائل اسے مل رہا ہے, اسے اپرچونٹیز مل رہی ہیں تاکہ آگے چل کر سوال نہ اٹھے. تو یہ جو چیزیں جب رہ جاتی ہیں تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بلا شک و شبہ جو ہے وہ اب یہ اس پہ جرم جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے, تو شک کا فائدہ پھر ملزم کو ہوتا ہے. تو شک جب آ جائے, اب جب یہ پروسیس فالو نہیں ہوا تو اپیل میں یہ چیز جائے گی تو یہ شک تو کریٹ ہوگا. چیزیں بہت ساری ایسی سامنے آئیں کہ جس میں سب سے امپورٹنٹ بات جس پہ مجھے بھی حیرانی ہے اس بات پہ کہ بینگ پرائم منسٹر ایک شخص کہتا ہے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ غائب کیسے ہو گیا. تو یہ تو ایک ارسپانسبل ایٹیچیوڈ نہیں بنتا ایک پرائم منسٹر کا جو کہ پورا ایک ملک چلا رہا ہے. وہ اگر یہ کہہ دے کہ جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ڈاکومنٹ کیسے غائب ہو گیا, تو یہ ایک تو پھر جہاں پہ دوسری مطلب جو ان کے ساتھی ہیں وہ اعتراضات کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک یہ پوائنٹ بھی تو سامنے آتا ہے کہ ایک رسپانسبل پرائم منسٹر کا اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ وہ کلیم کرے کہ میری کسٹڈی میں تھا, میں نے پڑھا, میں نے دیکھا, اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے. تو یہ چیزیں کتنی ہیلپ کریں گی پروسیکیوشن کو جب یہ معاملہ دوبارہ ہائی کورٹ میں جائیں گے. میرے خیال میں ہائی کورٹ میں جانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے, جی وہ ہوگا اس ویک میں یا نیکسٹ ویک میں ہو جائے گا. جو رسپانسبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی جواب دیا اصل میں سارے جواب آنے تھے, لیکن وہ سوال جو ہے جب جواب آنے تھے تو جواب کے وقت جو ہے وہ سرکاری وکیل کھڑے تھے, وہ چیزیں مطلب اسی طرح ہی ہو گئیں. اگر پیورلی آگے چلاتے تو اچھا جو رسپانسبلٹی آپ نے بات کی وہ تو ڈیفینیٹلی ایک پرائم منسٹر کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو فارن ریلیشنز ہیں ہمارے, جہاں پہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو ایک ڈپلومیسی کے ساتھ یا کسی طرح اس کو ہینڈل کیا جاتا, چیزیں آگے بڑھتی. وہ تو ایک مورلی ان پر باؤنڈ تھے, وہ رسپانسبلٹی بھی تھی. ابھی ہم سے پیورلی لیگلی بات کر رہے ہیں کہ کورٹ کے سامنے کیا ہو سکتا تھا, کیا ہے اور کیا ہوگا. تو جو چیزیں ہوئی ہیں ان کا فائدہ میرے خیال میں آگے چل کر عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے, لیکن ابھی ان کو 10 سال کی سزا جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس کی اب اس کا جو نیگیٹو ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی ہوئی تھی کہ توشہ خانہ جو فوجداری کیس ہے اس کی ججمنٹ بھی اب سسپینڈ کر دیں, ہم الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں, ہماری نااہلی ختم ہو جائے گی. تو اب وہ اگر ہوگا بھی تب بھی ان کی نااہلی اس کیس میں برقرار رہے گی. اس پہ بھی آتے ہیں توشہ خانہ والے کیس پہ بھی, کیونکہ سنا تھا کہ آج اس میں بھی شاید سزا ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, اناؤنسمنٹ اس پر بھی آتے ہیں. لیکن ایک چیز اب سیکٹری جو خارجہ تھے اس وقت کے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی مجھے بنی گالا بلایا گیا, اور وہاں پہ اگر تو فارن منسٹر, پرائم منسٹر کے ملٹری سیکٹری یا جو بھی آفیشلز ہوں تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب ایک پرائیویٹ کلوز سیکرٹ ڈاکومنٹ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے, اور ان کو کہا وہ پڑھے بھی. لیکن اگر وہاں پہ کوئی اور غیر متعلقہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی تو پھر ان کے اگینسٹ جاتا ہے, جس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ریلکٹنس شو کی تھی, لیکن دے انسسٹڈ کہ نہیں جی آپ پڑھیں. پھر اس کے بعد پھر جو آپ نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی تقریباً پورا پڑھ کے سنا دیا, حالانکہ وہ کلوز انویلپ. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی, سامنے آئیں, مطلب کہ سیکٹری نے, فارن آفس نے, ایمبیسڈر نے, یہ ساری چیزیں سامنے رکھ. اسٹیٹمنٹ تو سہیل محمود صاحب کی اسٹیٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی آئی ہے. انہوں نے وہ بنی گالا میٹنگ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کا مقصد کیا تھا, کہ میٹنگ منٹس مجھے بھی نہیں کہا گیا اور جو اعظم خان ہیں ان کو بھی نہیں کہا گیا یا انہوں نے اگر آفیشیل نہیں اگر تھی تو پھر تو ان کا جانا ہی نہیں بنتا تھا. اگر آفیشیل جاتے ہیں تو پھر تو منٹس ریکارڈ ہونے تھے. یہ تو انہوں نے بات کی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو یہ سجیسٹ کیا گیا اس وقت کے وزیر خارجہ کو کہ کیونکہ یہ ایک پاکستان کا کمیونیکیشن سسٹم بھی ہے, ڈپلومیٹک ہمارے ریلیشنز بھی ہیں اس میں انوالو ہیں, تو اس کو ڈپلومیٹکلی اس کو حل کیا جائے, کیونکہ اگر آپ پبلک میں اس کو لے کے جائیں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ ہوں گے. تو یہ چیزیں تو انہوں نے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہیں. اسی طرح اسد مجید ان کی جانب سے بھی یہ چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ کی گئی. اچھا, جہاں پہ کنٹروورسی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے, جس کا جواب پھر میں
میں کہوں گا کہ وہ چیزیں اگر اسی طرح ہوتی جرا اور ساری چیزیں ہوتی تو وہاں پہ یہ جواب آ جاتے کہ جو اسد مجید صاحب ہیں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ نہ تو یہ تھریٹ تھا نہ کانسپریسی تھی, یہ تو ٹھیک ہو گیا. لیکن اسد مجید اور یہ دو نیشنل سیکیورٹی کمیٹیاں جو سیکنڈ ہوئی تھی اس میں انہوں نے بولا تھا, پہلی میں شاید یہ ورڈز نہیں تھے. نہیں, یہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے یا پہلی میں تھے ہی نہیں؟ نہیں, اس میں کنفیوژن اس لیے نہیں ہے, کورٹ کے سامنے جو سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ میں اس کمیٹی کا ذکر نہیں ہے. وہ ذکر ہے لیکن سٹیٹمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. لیکن آگے جا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے سفارش کی کہ یہ آپ امریکنز کو یہاں پہ بھی اور واشنگٹن میں بھی آپ ان کو یہ اپنے تحفظات پہنچائیں. تو یہ ایک چیز ہے. پھر ایک اور بات ہے کہ جو چیز مطلب اب جو اس پہ ہم آ جاتے ہیں کہ جو چیزیں ثابت ہونی تھی, ایک تو ریٹین کرنا کہ آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے, آپ نے گم کیا وہ الگ سے آپ کا جرم ہوا, آپ اس کو مس یوز نہیں کر سکتے تھے, کسی ان آتھورائز پرسن تک نہیں پہنچا سکتے تھے. پھر آپ کا جو اوور آل ایکٹ ہے اس سے اسٹیٹ آف پاکستان کو جو نقصان ہوا اس کے بھی الگ سے آپ کا جو ہے جرم بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ون بائی ون جو ہے وہ یہ ثابت ہونی تھی یا ہونی. اب دیکھنا ہے کہ عدالت لکھتی کیا ہے اس ججمنٹ میں, کون کون سی چیز وہ کس طرح انہوں نے ثابت کی ہے. لیکن یہ جو اب فرض کریں مان لیا جائے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سازش کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, تو یہ تو ایک کنٹراڈکشن آ گئی نا اس معاملے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان ڈیپتھ اگر وہاں پہ چیزیں ہو جاتی تو بہتر تھا کہ ان سارے سوالات کے جوابات آ جاتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. مطلب ایک طرف کا تو پورا ورژن آ گیا, دوسری طرف کا لیگلی ان کا کیا مطلب کورٹ کے سامنے کیا. ایک چیز میں ایک اور ایڈ کر دوں, فرض کریں کہ کورٹ کے سامنے انہوں نے یہ ورژن لیتے یا لیا, پتہ نہیں کس طرح انہوں نے لیا, کہ یہ لیتے کہ نہیں نہ تو میں نے سائفر لیا, نہ گم کیا, نہ اس کو مس یوز کیا, نہ اس کو ان آتھورائز پرسن تک پہنچایا, تو پھر تو جو پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا یہ تو اس کے بیانیے کے خلاف چلا جائے گا. ان کا بیانیہ مارچ 2022 سے آنورڈ یہ تھا کہ یہ سائفر آیا ہے, اس میں مداخلت ہے اور اس میں امریکن جو ہے وہ پاکستان میں انٹرفیئر کرنا چاہ رہے ہیں ایک منتخب حکومت کے خلاف. بالکل, وہ جو اسد مجید صاحب کی جو گفتگو ہے ڈونلڈ لو کے ساتھ, اس میں وہ انہوں نے بیسکلی جو شاہ سے اختلافات شروع ہوتے ہیں اس میٹنگ میں گفتگو میں, وہ ہوتا ہے کہ جی روس کا دورہ اور یوکرین پہ آپ نے نیوٹرل پوزیشن رکھی ہوئی ہے, یو آر ناٹ ایکچولی کنڈیمنگ رشیا, آپ نے ماسکو کو کنڈیم کیوں نہیں کیا, اور پھر آپ چلے بھی گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو جب پہنچے ہیں وہاں پہ تو تب اٹیک ہوا ہے, اس سے پہلے اٹیک نہیں ہوا. بتائیے شاید پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے اٹیک ہوئے when عمران خان صاحب was in here. So I was also in Moscow at that time. تو ہم لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ گفتگو یہاں سے شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے کہ جی نہیں your prime minister is actually not listening to us, اور وہ ریڈی. بات تو پھر ایبسلیوٹلی ناٹ سے بھی شروع ہو جاتی ہے, پیچھے سے چلتی آتی. اب بات یہ وہاں پہ یہ آتا ہے کہ چلیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یہ سب معاملہ ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنے چاہیے تھے. دس شوڈنٹ ہیو بین براٹ کہ مداخلت, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس میں کیا آپ لوگ تو دیکھتے ہیں ابھی بھی وہ, کیونکہ عمران خان صاحب کے اندر وہ پرواہ نہیں کرتے, نہیں پرواہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. دس ایٹیچیوڈ ایکچولی براٹ ہم ہیئر. وہ ایک کتاب تھی وہ مطلب ٹاکنگ براٹ می ہیئر, وہ ایک ہے. تو کیا یہ ایروگنٹ, یہ کہ بس نہیں میں ہوں, یہ ان وجہ سے یہ سب کچھ ایروگنٹ تو میں نہیں کہوں گا, مناسب نہیں ہے ان کا. چلیں جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے مطلب لوگ کہتے ہیں نا, کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کی نہیں سنی. شاید جو اعظم خان کا بھی بیان ہے اس میں بھی کہ پہلے میں نے یہ کہا لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر میں نے کہا جی پرائم منسٹر کیا. لیکن اعظم خان کا تو یہ بھی بیان ہے, وہ کہتے ہیں 164 کے اسٹیٹمنٹ کے نیچے دستخط بھی میرے ہیں, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو لہرایا ہے وہ سائفر ہے. اگلی والی اسٹیٹمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو یہ وہ کنٹرڈکشن ہے, آف کورس وہ تو ہے, لیکن میں ابھی صرف اور صرف کنٹیکٹ کی بات کر رہا ہوں ایز اے پرائم منسٹر عمران خان کا اس پورے ٹینیور. جی وہ ابھی کا آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ ابھی کیا ہے, تو ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ آج جو انہوں نے بات کی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا کیا موڈ کیا لگ رہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مجھے لگتا ہے کہ 3 جو اے ڈی سی یا کوئی 2 اور لوگ ہیں, 3 بندوں پہ مجھے شک ہے جنہوں نے یہ کسی پلاننگ کے تحت چھپایا, سائفر کی کاپی چھپا لی تاکہ یہ کلیم میرے پہ کوئی ایسا کیس بنا دیں یا اس قسم کی سچویشن بنا دیں. تو یہ انہوں نے ایک نئی جو ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے. باقی وہ جس طرح پہلے اسٹیٹمنٹ دیتے تھے آج بھی انہوں نے جو بات کی ہے اسی طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ سب کے خلاف جو ہے وہ دی ہیں, اور انہوں نے کہا 8 فروری جو ہے جیتے گا, ہمیں پتہ تھا یہ سارا. مطلب
وہ جو ان کا ماحول ہے، بات کرنے کا انداز ہے یا الفاظ ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوئے. میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت جو کچھ ہوا، جو کچھ بھی ہوا اس ٹائم پیریڈ میں سائفر کا لہرانا پہلی دفعہ یہی پتا چلا تھا نا جب لہرایا تو انہوں نے بتایا کہ جی، اور اس کے بعد سے معاملات نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اور پھر انہوں نے جو بھی کلیم کیا بنی گالا میں میٹنگ کرنا، مطلب تھوڑا سا لاپرواہی نا، مطلب کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ دیٹ از دا ریزن مینلی جس کی وجہ سے آج یہ سب سزا ان کو ملی. مطلب آف کورس ناٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ملی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ کچھ چیزیں تھیں ایسی جس کی وجہ سے وہ آج مطلب یہ فیس کر رہے ہیں. ابھی تو معاملات آگے چلنے ہیں. اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں، ضروری نہیں کہ ایک ہی مطلب معاملہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کو جو سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہو کہ یہ آپ جو ہے وہ سائفر آپ نے کیوں کیا. وگرنہ ایک اور میں بات بتاتا ہوں کہ وگرنہ ایک پیورلی اگر کیس ہے، فار ایگزامپل میرے پہ کچھ کیس ہے یا کسی ایکس وائی زی پہ کیس ہے یا عمران خان پہ ہی کیس ہے، تو اگر فیئرلی اس کو آپ پراسیکیوٹ کریں، فیئرلی اس کو جو سزا بنتی ہے دیں تاکہ وہ آئندہ نہ ہو. لیکن جب لوپ ہول چھوڑ دیے جاتے ہیں، لوپ ہولز کی وجہ سے کوسچنز آتے ہیں. اس وجہ سے کوسچنز آتے ہیں. دو لاسٹ کوسچنز. ایک تو یہ کہ کچھ تھوڑے سے پی ٹی اے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے اس پر بھی سوالات ہو رہے ہیں. weren't they professional enough to tackle the case، یا پھر ان کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا تھا جس طرح آپ نے کہا کہ جرا ہو گئی اور وہ بعد میں انٹر ہو رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں بہت پروفیشنل تھے، بہت تیار بھی تھے وہ. تو اگر کوئی انگلیاں اٹھا رہے ہیں نہیں، میرا مطلب غلط اٹھا رہے ہیں. نہیں میرا نہیں. اور جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. عمران خان نے جب یہ ٹکٹ تقسیم ہو گئے تو انہوں نے جن کو ٹکٹ دیے ان کو کیس کی پیروی کرنے سے الگ کر دیا. جو کیسز کی پیروی کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے ٹکٹ رکھا ہو. مطلب اسکندر ذوالقرنین سلیم ہے، سلمان صفدر ہے، بیرسٹر علی ظفر ہے. اچھا چلیں، ایک بات یہ ہوگی. اب آخری جو توشہ خانہ کا معاملہ تھا اس میں کیا ہونے جا رہا تھا آج؟ توشہ خانہ میں بھی جو حق جرا تھا وہ میں نے پچھلے کیس میں بتایا کہ حق جرا ختم کر دیا گیا. اب وہ حق جرا جب ختم ہوتا ہے تو پھر چیزیں جو ہے وہ کسی اور طرف چل پڑتی ہیں. تو اس میں تھا یہ کہ آج انہوں نے درخواست دی ایک خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے کہ جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں 2 دن دے دیں، ہم تیاری کر لیتے ہیں. تو وہ عدالت نے سنا، سماعت کی اور اس کے بعد کہا نہیں، آج ہی آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی اور آج ہی یہ کیس آگے بڑھے گا. تو آج دن کو تقریباً 12:15 بجے جب سائفر کی کیس وہاں پہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد 12:30 یا 1 بجے وہاں پہ سماعت توشہ خانہ کی شروع ہوئی جو تقریباً 7:30 بجے تک جاری رہی اور 6 اس میں وقفے ہوئے. اس میں ایک بڑی طویل پروسیڈنگز تھیں. جج محمد بشیر صاحب کر رہے تھے جنہوں نے پچھلے دنوں جو ہے پہلے چھٹی بیماری گیا تھا، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے چھٹی کی درخواست دی، پھر واپس لے لی اور اب وہ تقریباً صبح 11 بجے سے رات 7-8 بجے تک وہاں پہ ہوتے ہیں. تو آج ان کی پھر وہ درخواست انہوں نے مسترد کر دی تھی اور آج ہی چیزیں آگے شاید بڑھتی. تیاریاں بھی کافی لگ رہی تھیں اڈیالہ جیل کے باہر بھی. تو لیکن یہ ہے کہ ان کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے جو جیل کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ ان کو لے جایا گیا اور اس وجہ سے پھر ان کی جو سماعت ہے پھر کل تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے. اب فردر جو ہے کل کارروائی ہوگی. ورنہ یہی تھا، ظاہر سی بات ہے، وہ جب کہہ رہے تھے 342 کی سٹیٹمنٹ آپ 2 دن ہمیں آج ہی دیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آرگومنٹس بھی آپ کریں. تو اگر آپ آرگومنٹس کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں کرتے تو عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کا حق دفاع اس پہ بھی فیصلہ آ جانا تھا. جی. اب ایک چیز آخر میں ایڈ کر دوں، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ توشہ خانہ فوجداری کیس عمران خان کا حق دفاع ختم ہوا. حق جرا تو تھا لیکن حق دفاع جو ہے وہ ختم ہوا، اس کا فیصلہ آ گیا. اس کے بعد اب آ گیا سائفر کیس. وہاں پہ بھی سرکاری وکیل آئے گئے، ایسے ہی ہے کہ ان کا حق دفاع تو ختم ہی ہوا نا کہ ان کے اپنے وکیل نہیں تھے. اب جو تیسرا ہے توشہ خانہ نیب کیس کا، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فردر اب کیا ہوتا ہے، کورٹ کیا کرتی ہے. کل جو ہے انتظار رہے گا. چلیں، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس. بہت بہت شکریہ ثاقب بشیر آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.